من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. इस किताब से बराबर सुना रहा हूँ। जामे किताब है इस्लाम तरबियत के चाहने वालों के लिए बेहतरीन किताब है। मुफीद किसी अरब वाले की लिखी हुई है, लेकिन हम लोग के बिल्कुल किताब के मुताबिक, मंशे के मुताबिक, तरीक के मुताबिक सुनाता रहता। मौलवी साहब सब ने आज दिन में आया इससे छठा कायदा ये मूल मनाफिर यानी मूल खिड़कियों और रास्तों को बंद करना है जो इंसान को तस्वीर से निकाल देता है। हर वो अमल जो तस्वीर से निकालते मंशा इलाही के खिलाफ है। अल्लाह ने हमको भेजा है तस्वीर के लिए, नबी को भेजा है। तस्वीर के लिए नबी को भेजा। नबी के मकासदे बेशक ये भी है कि वो तस्वीर करे, तिलावत करे, तालीम करे, अनुभव का तस्वीर करे, जिसको उन्होंने आम तरह से निकाल दिया। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने तो रखा। हम लोग एक बहुत बड़े आदमी से किसी ने कहा कि फला जगह तस्वीर गली गया था, बड़े आदमी कहा
اسی سے چلتا نہیں جانتے. تذکیہ کے معنی نہیں جانتے, بڑے آدمی نہیں, تذکیہ کی ذریعے اہمیت ہے. لیکن ذمہ داران تذکیے کو لے جانے سے تعلق کی بات ہے. عمل کرنا نہ کرنا تو بات کی بات ہے. تذکیہ کو جانو تو کسی جاتی ہے قرآن میں حدیث سے تذکیہ کر دیا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تعلیم کتاب میں یہاں بعد لے جائے, تفسیر کو مقرر لے آئے, بعض تعلیم کو پہلے لے آئے. یہاں تعلیم کی اہمیت اللہ کی تھی تو پہلے لے آئے کہ بغیر تعلیم کے تذکیہ نہیں کر سکتا ہے, اور بعض تذکیہ کو پہلے لے آئے قرآن میں. وہی چیز اس کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ اگر سے ہی تعلیم کے بعد ہو رہا یہ ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں تاکہ تذکیہ کی اہمیت ثابت ہو جائے. دونوں نہیں جو غلطی پہلے چھٹا ان منافع ان راستوں کو بند کرنا ہے جو انسان کو تذکیہ سے نکالے. بے شرطی نبی کے تذکیہ ہے, ہمارے واقعی کے تذکیہ کو نگاہ میں رکھنا, ذہن نظر رکھنا ضروری ہے کہ بند کرنا ہے. جو انسان کو تذکیہ اور چھٹا ڈالا ان منافع ان کھڑکیوں اور راستوں کو بند کرنا ہے جو تذکیہ کیسے نکال دیتے ہیں, فضیلت سے دور کر دیتے ہیں, رضائل اور خراب میں ہو جاتے ہیں. ان کا جانا ان منافع کو چشم بندو وہی ہے یہ ہمارے جو کہتے ہیں چشم بندو لب بندو گوشت بند, چشم بندو لب بندو گوشت بند گر نبینی نور احمد بند. کسی نور کے لیے آنکھوں کو بند کرنا, نامشہور چیزوں کے دیکھنے سے, کانوں کو بند کرنا نامشہور شریعہ کے سننے سے, اور دلوں کے پھاٹکوں کو بند کرنا ہے غیر اللہ سے. آپ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے یہ خیال ہے روکے زندہ ہے کروا پہلے پڑھ رہا ہے کئی بڑھ حضرت کا بغان کو ساتھی بڑھے پورا آواز آتی نہیں آئے. شادی بیاہ پہلے زیادہ تو کچھ کم ہو گیا ہے, پہلے بہت مجھ سے ہونا چلے گا. اب بدلاؤ کام کی کیسے بات کرا, بات آ رہی ہے آواز گانے کی مجھ سے حضرت بڑے شیر ڈالے, لیکن خبر ہے وہ آواز گانے بجانے کی آ رہی تھی تو مجھ سے بنوائی. اب بتاؤ کیسے گانے بجانے سے ہم بچے. اخبار والے میں کہتا اخبار پڑھا کوئی پتا وغیرہ بنا دے, سب اخبار میں تصویریں رہتی ہیں جو دیکھیں گے. اب بتاؤ آنکھ کے گناہ سے کیسے بچا جائے. آنکھ کے گناہ سے روزی نہیں اخری طرح اصلاح فکر کرے. لب بند ہو گول بند ہو چشم بند گر میری تمہیں پر بند ہو چیزوں کے کہنے سے, آنکھ کو بند کرو نامشہور چیزوں کے دیکھنے سے, کان کو بند کرو نامشہور چیزوں کے سننے سے, لب بند چشم بند ہو لب بند ہو گول بند گر میری جو جہاں پر بند خان. یہ منافع ہے اسی کو کہنا چاہیے. ان منافع کو بند کرو گے تب تمہارا دل محبوب ہے. ایک دن بیان یہاں کیا تھا تو وہاں کیا تھا, بہت بڑا پسند کیا. ہم نے چوپاٹی ہے تو وہاں ممبئی میں ہم سے یہاں کے مقصد آتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں. جگہ لمبی تو جو عمارت ہے سڑک کے کنارے اسے دور پر سمندر ہے اور وہاں چٹانیں رکھی ہوئی پتھر کی چٹان لگی ہے. ہم نے دیکھے وہ دیکھ رہا ہے کہتے ہم نے دیکھے چوپاٹی دیکھے نا چوپاٹی ہم لوگ دیکھ رہے وہاں سانپوں کا ہے.
دیکھ گئے ہم حضرت نے کہا دیکھ لیا اجازت میں ہاں بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے عبرت کے نگاہ سے دیکھنا بخر ہمارے گھر میں گئے عبداللہ کے بعد گھر میں گئے صاحب گئے کیا ہوا کہا جب یہاں ایسے ایسے صاحب ہے فرمان کا صاحب کا یہ دیکھ رہا ہے لکھا ہے کہ وہاں کا صاحب ایک خوب باقی ساری دنیا کا پیشہ ہو جائے گی بہرحال کچھ دور میں چلا سمندر کی کنارے بہت بڑی چٹانیں رکھی ہیں پتھر کی ہم لوگ کی چٹان پر تھے اور یہ عمارت بہت دور سڑک ہے اس کے بعد عمارت ہے اس کے بہت آگے بڑے اچھی بچھا دیا ہے بڑے انداز سے آگے دیکھو یہ چٹان ہے یہ کیوں رکھی ہوئی سمندر کی کنارے اسے تاکہ وہ تعمیر معقول ہے جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے چٹان رکھی ہوئی ہے یہ سمندر کے موجے جو ہیں اس چٹان پر ٹکرا کے مڑ جائیں تعمیر سے نہ جانے پائے اچھا بہت اچھا کیا یہ سب موجے جو آ رہی ہیں دیکھو وہاں تک نہیں پہنچ رہی اگر یہ چٹانیں نہ ہوتی لوگ تعمیر تک پہنچ جاتے بہت بڑے پتھر رکھے ہوئے یہ موجیں سمندر جاتی ہیں چٹانوں سے ٹکراتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے تعمیر معقول ہے ہمارا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آنکھ دے دیا ہے کان دے دیا ہے یہ چٹانیں تاکہ معاشیت آئے تو آنکھ سے ٹکرا کے واپس جائے دل تک پہنچنے پائے دل کی حفاظت کے لیے آنکھ کو کان کو لگا دیا ہے کہ اس کی حفاظت اگر رہے گی آنکھوں کی حفاظت رہے گی کانوں کی حفاظت رہے گی تو دل تک جو قلب تک پہنچنے والے ہیں اور قلب کو حاصل کرنے والے جو ہیں وہ اسی زبان سے ٹکرا کے واپس آئے بڑے اچھے تعلق ہے اس تعمیر کی رعایت کے لیے چٹانیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ سمندر کی موجیں آئیں اس چٹانوں سے ٹکرا کے واپس ہو جائیں ادھر آنکھوں کی بیماریاں ہیں اگر ان کو چھوڑو گے تو تمہارا پاس ہو جائے گا آنکھ کو حکم ہوا ہے کہ گھر سے بسر کرو آنکھوں کو روکنا خدا چیزوں سے جب وہ کرے گا تو دل معقول رہے گا دل کی حفاظت کے لیے یہ سب آنکھ اور کان یہ زبان دیے گئے ہیں تاکہ بات موجے زبان غلام ہوئی اس سے ٹکرا کے واپس ہو بڑی اچھی بات بہت شرط مسئلہ ہے دوستو منافع کو راستے جس کی وجہ سے قلب تک بس آپ یہ سب خطرات پہنچتے ہیں ان سے حفاظت ضروری ہے ایسے مواقع جو آنکھ کے گناہ کو مبتلا کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے وہاں ایسا ان کی بات ہے بازار کے نام سے کھاؤ گئے ادھر سے ہم لوگ گئے تو مغرب کے بعد چوک پڑا جماعت سے پڑھا لیکن بہت کہا لوگ بازار میں دن دیر تک کیسے رہے مغرب کے بعد اتنی دیر میں کام سے کہتے ہیں کیسے جو بازار میں رہے اتنی دیر سے کیسے رہے مجھ کو کاٹا سے خود میں جائے گی تم کو نہیں رہا پورا رہتا ہے تم کو نہیں رہنا جو اپنی حفاظت خود بولو اپنی حفاظت خود تاکہ آزادی سے کہیں آج تک ظاہر ہے کہ جب آدمی گفتگو آتا ہے تو ان کے عورتیں ضرور آتی ہیں دعا کرانے کے لیے کبھی لڑکیاں تھیں اور آتی تھی اگر کبھی وہ موجود تب کوئی بات کرنے کرتی تھی وہ بھی بولتے نہیں تھے اس کے بعد بہت چشم بند ہو لب بند ہو ہوش بند کہ ہمارے الحمد للہ جو اپنی اصلاح کیے ہوئے ہیں اس کے باوجود معاشیت کے وہاں سے بھی پیدا کر رہے ہیں یہ چیزیں کہتے ہیں بندہ کے خاص طور پر ان راستوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جو نفس کو میلہ کو زیادہ کر دیتا ہے نظر بد سے
آنکھ بڑی ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے. جیسا حدیث میں ہمارے ایک مثال بیان کی ہے، جو بندے کسی ایسی چیز میں داخل ہونے کے وعدے کر دیتی ہے جو اس کی دینی کو ضائع برباد کرنے والے، جو حدیث شریف میں آیا ہے یا حدیث میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال فرمائی ہے. یہ ہے سب سبھی کے لیے بتا رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. اس صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں، تین دیواریں، ان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دروازوں کو پردے لٹکے ہوئے ہیں. مثال دے رہا ہے. اس راستے کے دروازے پہ ایک دائی پکارنے والا پکار رہا ہے، اے لوگوں سب کے سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ. کبھی راستہ ہے جگہ جگہ ٹھیک ہے. اے لوگوں سب کے سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر نہ ہونا. اور ایک پکارنے والا راستے کو اوپر سے پکار رہا ہے. تو جب کوئی ان دروازے میں سے کسی کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے وہ کھڑکیاں ہیں، ایک راستہ سیدھا ہے، ادھر ادھر نکل. جب وہ کھیلنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ ہلاکت ہو، اس کو نہ کھولو. اگر اس کو کھولو گے تو اس میں داخل ہو جاؤ گے. ایسی حسین چیزیں ہیں، دیدہ زیر چیزیں ہیں، دل کو کھینچنے والی چیزیں ہیں. ہلاک ہو جاؤ مت اس کھڑکی کو نہ کھولو شاہبازی کے لیے. کھولو گے تو اس میں داخل ہے. جو صراط مستقیم سے مراد اسلام اور دو دیواریں، صراط مستقیم سے مراد دو اللہ کا دو اسلام کی دیواریں ہیں. کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کے حرام کرنا چاہیے. دو دیواریں صحیح چاہیے، بس اسی درمیان چلو. ان دیواروں کی کھڑکیاں باہر تک وسیع ہیں. اچھی مثال اسے میں کہتے ہیں اگر اس کو کھولو گے تو اس میں داخل ہو جائے. جو صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے اور دونوں دیواریں اللہ کے حدود ہیں. اب کھلے ہوئے دروازے اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں. راستے کے سر پر دائی کتاب اللہ عز و جل ہے اور راستے کے اوپر دائی قواعد ہے جو ہر قدم مسیح کو ہوتا ہے. ہر پر دائی ہے ادھر سے جانا ادھر جانا. اگر اس دائی کی بات کو سنا اور واپس کیا تو معاف ہو. اگر جو ان پر شیاطین بچے ہوئے ہیں اس کو اگر سنو گے. یہ اردو میں مثال نہیں کر سکتا، مثال نہیں بتا ہے. دائی کہتے ہیں حرام سے راستہ کے سرے پر دائی کتاب اللہ کو قرآن نہیں کرتا ہے کہ ادھر نہ جاؤ. صراط مستقیم یہ ہے کتاب اللہ ہے اور راستے کے اوپر دائی اللہ کا واحد ہے. دیکھو بھائی اسی میں چلنا لینا کرتا رہتا ہے، اسی ادھر ادھر چلنا. جو ہر قلب مسلم کو ہوتا ہے وہ بتاتا رہتا ہے. قلب میں اتاریے جو پتا ہوتا ہے صحیح راستے پر رہنے کا یہ اللہ کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن اس کو نظر انداز کر کے دوسرے دائی کی بات سنتا ہے اور برباد ہے. قال حافظ ابن حجر حنبلی من کان فی الدنیا قد خرج عن الاستقامۃ علی الصراط. حافظ ابن حجر حنبلی نے فرمایا جو شخص دنیا میں ہے وہ استقامت اور الصراط سے نکل چکا ہے. پر بہاری کے ابواب پر کھل چکے زبانی کے حالات فرماتے ہیں. حافظ ابن حجر حنبلی نے فرمایا جو شخص دنیا میں ہے وہ استقامت اور الصراط سے نکل چکا ہے. پر بہاری کے ابواب پر کھل چکے ہیں، وہ جو کھڑکیاں سے کھل چکی ہیں. دیکھیے جو راستے کے دائیں بائیں سب کھڑکیاں کھل گئی. ادھر آؤ ادھر وہ بدل گئے. ایک کتنے ہیں وہاں کتنے
ہم لوگ مدرسے میں جاتے ہیں گھر تک کتنی فتنے آتے ہیں، شادی بیاہ کا ہو کیسے کیسے گانے، کیسی کیسی روشنیاں بل کی طرف لگے ہوئے، سب کو دیکھنا نہیں جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مجھے یاد آیا تھا، مانا اس کو کہتا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد خوشبو آئی، بیت المال میں خوشی اور دربار میں حضرت جب اس کو پڑھتے تھے اپنی بیوی سے کہتے تھے سونا مت، کیونکہ ادرک کا نفع کیا سونا ہے، جب تم نے سونا تو بیت المال کے بعد سے تم نے نفع کیا، یہ سب بات نہیں۔ وہ سونے کو جو آتا تھا تو اس کو سونے کہتے تھے کہ ادرک کا فائدہ کیا سونا ہے، تو بعض کوئی چیزیں رہے نہ رہے اثر ہے وقت رہے تو اثر والے ہو گئے۔ اسی طریقے سے اتنا احتیاط کہ وہ اثر جو بیت المال کے لیے اثر کا آیا ہے ان کو سونے میں جاتے تم سو رہی تقسیم کرنا ہے، سب کو نام مدد کرو، یہ وہ مدد کرتا ہے۔ تو مجھے یاد آ جاتا ہے یہ اتنی روشنیاں ہیں، طرح طرح کی روشنیاں، یہ شادی بیاہ کے گھر والے ایسی ایسی روشنی لے آتے ہیں۔ یہ روشنی پہلے روشنی تھی ایک کسی کی تھی، اب روشنی کو معلوم کریں گے سب کتنے ہیں تاکہ نظر اٹھی جائے۔ میں نے کہا کہ ہر دن ہمارا راستہ وہی ہے، اس کو دیکھو گے، اس کو دیکھنا ہی اس کا نفع ہے، محسوس ہونا ہے، آنکھ کی حفاظت اس سے بھی ہونی چاہیے۔ جو اس قسم کی چیزیں ہیں جو دل کو مبتلا کرنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ ہے۔ آنکھوں اب تو بہت بڑی مدد ہے، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ ہے۔ کان کی بیماری، آنکھ کی بیماری، زبان کی بیماری، لا یعنی بات نام کو لا کوئی وجہ عمل کرے کل پریشان تھا، عمل کرے کہ انسان ہے نجات اس نہیں کہ عمل کرے کہ انسان ہے بس یسا کا بیت اور یسا اپنے گھر کی وقت کے اللہ خطیت اپنے خطیہ پر ہو جاتا ہے۔ یہ کسی صوفی کے قول ہے، نبی کا قول ہے، اور انہوں نے کام یہ نہیں ہے کسی نے صوفی کو کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل کرنے کے لسان ہے، اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے لسان پر زبان پر قابو پاؤ، بل ایسا کا بیت تمہارا گھر کے اوپر بس نہیں ہونا چاہیے، جو میرے پن سے بچ سکتے ہو، غلط باتوں کو سننے سے بچ سکتے ہو، تمہیں بڑی شکایت سے بچ سکتے ہو، اپنے بال بچوں کی تربیت میں لگے رہو، مجھے ان ساتھی جو معاوضہ ان سے ہوگی فرماتے ہیں۔ اور جو راستے پر دائیں بائیں اس مقدار میں جس قدر وہ دنیا میں محارم کے ابواب مطلب میں لاتے ہیں، محارم کے ابواب سے پورے ہونے کے لیے مثال نہیں کرتی ہے۔ اسی قبیل سے بارے تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل مومنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں لکھی رکھیں، یہ کتاب ہے اصل قواعد لتذکرۃ النفوس کتاب بنانی ہے، اشرف قواعد۔ آپ مسلمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں لکھی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ سواری کی بات ہے، بے شک اللہ کو سب کی خبر ہے، تمہاری نظر کی بھی خبر ہے، تمہارے دل میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے،
جو بچپن سے آتے اسے نہیں پاپ ہمارے بچپن سے جب ہم نے پیدا کیا تم کو تمہارے قلب کو ہم نے پیدا کیا بلا کر کھڑا کرا جیسا نہ آلو مار کو بس نفس کو نہ آخر میں شہرداری سے بھی زیادہ قریب ہوں نہیں تم جتنا اپنے سے قریب ہو اس سے زیادہ میں قریب ہو تم سے جیسے تم کو اپنی ہر بات کی خبر ہے تو میں تم سے بھی زیادہ قریب ہر چیز کی خبر ہے کوئی بچا نہیں سکتی یہ ان کے لیے زیادہ سواری کی بات ہے بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے بہت اچھا ان اللہ کبیر بے بات سب قال ابن حجاج المدرسي قدم غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر قليل الكلام وراج الحجوب والبلوى فيها أشد الأخطار. ابو حجاج المدرسي نے فرمایا غض بصر کو نگاہوں کو لکھی کرنا حفظ الفرج پر مقدم کیا ہے غض بصر اسی کی نظر ذرا کا ڈاکیا اور حاصل ہے اس کی نظر ذرا کا ڈاکیا اور حاصل ہے اور پھر کو حضور کا ایک ہی ہے ان میں ابتدا سخت بھی ہے اور بہت بڑا ہے وہ قال شیخ سعدی من حافظ علی قلبی کہتے ہیں شیخ سعدی نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی تو اس خوب سے پاک ہو گیا جس سے اہل خواہی معاوضہ ہو جاتا ہے آپ کے حفاظت چشم بند میں پڑتا ہے ماشاء اللہ چشم بند لب بند کوشش یا نبی جو ہے پر رکھا بہت پوری چیز ہو گئی اور اس کے اعمال پاک ہو گئے بہرحال اسی وجہ سے میرے حضر اسلام کے پہلے ترک ہوا یعنی حضور کلامی نہیں ہے میرے حضر اسلام کے پہلے ترک ہوا یعنی بات نہیں پہلے لڑ نہیں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ جیسے تمہیں کارن دیا اور 2 سال کا معلوم ختم ہو گیا تب سوچو سے اس کارن کو بہت ہی لائے گی جتنے کو کرو بہت خیال رکھنا ہے جس طرح بولنا لا جاتی ہے لکھنا بھی لا جاتی ہے ہم لوگ حضرت دے کبھی خراب تو ایسے لکھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بخیریت ہوں آپ کی خیریت معلوم ہے دعا کرتا ہوں السلام ایک سے زیادہ جب ہم لوگ لکھا الحمدللہ حضرت لکھتے تھے الحمدللہ بخیریت ہوں تو ہم نے یہاں الحمدللہ میں بخیریت ہوں میں کیا کہا کافی ہے الحمدللہ بخیریت ہوں میں کہا دیا کہ خود لکھا الحمدللہ میں بخیریت ہوں میں کہ یہاں کیا ضرورت ہے صرف لکھو الحمدللہ بخیریت تو کبھی میں نہیں لکھتے تھے الحمدللہ بخیریت بس تو میں جو ہم لوگوں نے لکھا تو وہی ہے کافی میں اس کسی کی تعلیم وہاں بہت ہی ایک صاحب نے الحمدللہ لکھا واضح نہیں لکھا اللہ کا نام تم نے اللہ کے نام کو واضح کو نہیں لکھا الحمدللہ اللہ جیسے لکھا پھر لام بدائی کرو علی بدائی کرو اب حجیب جو ہے ایسا لکھو کہ پتہ نہیں چلے کہ اللہ لکھا کہ اللہ کے رسول لکھا کہ پھر اور لکھا کہ ہمانی کا کوئی پتہ ہے سب آداب حضرت یعقوب جی کی میرے بات کرنے السلام علیکم پورا اللہ تعظیم جو اچھے ذکر میں بھی اللہ کو اس طرح کا ادا کریں کہ اللہ کا لفظ ظاہر نہ ہو ایک بزرگ نے لکھا کہ کوئی لا الہ الا اللہ جو ایک الہ کرتا ہے دونوں میں وہ بہت بڑے مطلب لا الہ الا اللہ کرتا ہے
لا الہ الا اللہ. ہم لوگ ذاکرین کی جماعت ہے نا، تو تم ذکر نہیں جائے گا تو کیا تم آگے بڑھو گے؟ پتہ نہیں شادی کا کیا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب سمجھے ایک سال میں 75 لوگ کامیاب پورے کامیاب ہو گئے. تمہیں اللہ کے نام میں بگاڑ دیا ہے تو تمہارا کام نہیں بنے گا. بہت مستقل بات کرتا ہوں اللہ پر. لا الہ الا اللہ. جو کہتے ہیں دو ہاتھ کے اظہار میں بہت سے فوائد ہیں. میں پوچھے گا خواجہ بابو مٹر کا لکھا ہے دونوں لا الہ کا ہے اور الا اللہ کے ہاتھ کو ظاہر کرو. اس میں بڑی راز ہے اور اسی ہاتھ کو ہم ادا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کا لا ہوتا ہے الا اللہ، الہ الا اللہ. اسی کی جمع ہے، اسی کو بگاڑتے ہیں. وہ کالج شیخ الثانی جس نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کے حفاظ کریں تو اس خود سے بات ہوا جسے آدھے فواہی واپس ہوتا ہے. آنکھ کے بعد، نگاہ کے بعد، شرمگاہ کے بعد، اور اس کے اعمال پاک ہو گئے ہیں. اس محرم کے ترک کی وجہ سے جن کی نفس حریص ہو اور دعوت دیتا ہے جو اللہ کے لیے کوئی برائی چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر جوڑ دے گا. ذاتی خواہشہ میں پڑھنا بچاؤ اپنے آپ کو غرض سے بسر چھوڑا دے. اسی وجہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حسن اسلام کے بارے ترک کو مانا جائے. فضول کلام اور فضول نظر یہ سب شامل ہے. یہ خرابی نہیں ہے. وہاں کھانے نکاح سے کرتے ہوئے بھی دیکھا فضول کلام اور فضول نظر اور سب سے شامل ہے. یہ اسلام اپنے آنکھوں کی نظر قال ابن القیم واکثر المعاصی انما تكون بذات فضول کلام ونظر. علامہ ابن القیم نے فرمایا کہ اکثر معاشی فضول کلام اور فضول نظر سے وجود میں آتے ہیں. علامہ ابن القیم بہت اس میں بھی علم ماہر ہے کہ اقوال ہے. مدارج صاحب مسلم کی 3 جلدوں میں تصوف لوگ کہتے ہیں ممکن کیا ہے تصوف کہتے ہیں. علامہ نے کہیں فرمایا اکثر المعاصی انما تكون من فضول الكلام والنظر وهما اوسع مداخل الشيطان فان الجهل دوما لا يغنى ولا. اللہ نے فرمایا کہ اکثر معاشی فضول کلام اور فضول نظر سے وجود آتے ہیں اور یہ دونوں شیطان کے لیے داخل ہونے کے سب سے بڑے راستے ہیں کیونکہ یہ دونوں جوارے نہ تھکتے ہیں اور نہ اڑاتے ہیں نہ تھکتی ہیں اور نہ. لہٰذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکنا ہے. لہٰذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکنا ہے. اللہ جو در سے صبر و نجات کا سوال ہے اللہ محفوظ ہے ان گناہوں سے محفوظ ہے. جوانوں سے کہتے تھے اے جوانوں کو ہم پر بتا دے یا اللہ ہماری جوانی پر ہم کروا دی یا بس بولا بوڑھوں کا کسی بوڑھوں نہیں جوانوں جس کو جو بھی حاصل ہوا جوانی کا حاصل ہوا نسبت محلہ اسی جوانی میں حاصل ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو جوان ہے وہ بھی وہ ہے لہذا بندے کے لیے مناسب ہے وہ آخر اور جب کرنا ہے. اللہ جو سے صبر و نجات کا سوال ہے صبر اللہ دوسری بات آنکھوں کو روکنا صبر کے بعد. حدیث میں کہا ہے کہ ایک مرتبہ نظر کیا دوسری مرتبہ کو روکا
تو اپنے قلب میں وہ کیا ہے ایک بڑا محسوس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کرا ہوگا تو اس کو لطف اور مزہ محسوس ہوگا. ان تمام طریقوں کو ختم کرنے کا سوال کریں اور جو نفس ہو جائے اسے بچانے والے ہیں. لہذا بندے کے مناسب کے وہ عاقل اور چوکندر ہے. اللہ عز و جل سے صبر و نجات کا سوال کرنا ضروری مقبول ہے. اللہ نے اور شر نفسی و شر منی حضرت کی دعا یہ نبی جو یہ کر سکتا تھا اللہ میں شر نفسی و منی باقرہ اور زیادہ شامل تھے لیکن چونکہ یہاں تعلیم دینی تھی اسی کا اللہ میں اور شر نفسی و منی حضرت نے کہا کرتے تھے نبی نے کہا کام اور ان تمام طریقوں کو ہے کا سوال جو نفس اللہ اور فلو میں پہنچانے والے ہیں پر بندے کا دین اس کی اثر ہوئی پڑھاتے ہیں پر بندے کا دین اس کی اثر ہوئی ہے اثر سے ہمارے لیے ہے اس کے ضائع ہونے میں دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے. خاص طور پر اس زمانے میں خاص طور سے اس زمانے میں جس میں کتنے لوگ بارش کی طرح آ رہے ہیں اس میں شبہات اور شہوات کے دروازے کھل گئے ہیں. تعلیم اسی جاتی ہے بہت ہی رشتے بہت اور زبان کی بہت خاص طور پر اس زمانے میں کتنے لوگ بارش کی طرح آ رہے ہیں اس میں شبہات اور شہوات کے دروازے کھل گئے ہیں. شبہات اور شہوات نت نئے اور عیسائی اور خراب پروگراموں کے ذریعے یہاں تک کہ یہ چیزیں بہتوں کو روایت کر دی جا چکی ہیں. جو پروگرام آتے ہیں انہوں نے ایسا کیا کہ بہتوں کو روایت گمراہی کر دی جا چکے ہیں. ان کو ہدایت سے ہٹا دیا ہے. نصر اللہ سے آپ کے سوال کرتے ہیں ان تمام گمراہیوں سے شہوات سے ہماری بات کر رہا ہے. یہ اللہ اسی لیے ڈال رہوں کا نہیں ہے کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی کے لیے قرآن کا روزہ لگتا ہے اسی کے لیے تراویح ہے اسی کے لیے روزہ ہے تاکہ نفس کے قواعد اور دلالت سے آدمی کو اس لیے رمضان گزرے اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. ارادہ کریں گے بس کریں گے اللہ ہمارا فرمائے اور ان کا خیال بھی نہ ہو پھر کیا ہے ہزاروں روزے آنے رمضان آنے کوئی بھی ایک روزہ کا دل میں آئی بات میں سنا دیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرو. مقصد رمضان تقویٰ ہے. شہوت دنیا مثال روشن کی ادو حمام تقویٰ روشن دنیا کی مثال حمام ہے اور شہوت میرا ادھر ہے. اس ادھر سے یہ کام لو کہ ذرا دو رہنا مراکوں کی دولت حاصل نہیں ہے. جانوروں کو ہے لیکن وہ مقدر نہیں ہے. زمینوں کو چیز ہے نہیں ہے. فرشتوں کو چیز حاصل نہیں ہم کو آتے ہیں. لوگ شہوت دنیا مثالیں کو ہے کہ ابھی حمام تقویٰ شہوتی کے لیے حمام تقویٰ حمام تقویٰ میں جا کے تقویٰ کے بعد پانی سے دھو جگہ سے پہنچا نہیں فرشتوں کو حاصل ہے نہیں جانوروں کو حاصل ہے صرف اور کسی کے لیے اور کسی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ مجاہدات رکھیں مجاہدات کرو دنیا جو شہوات میرا نساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب جنت کے مکانے جنت بتانے کے مکانے سے نہیں کیا ہے. جب مکانے پہ جاؤ گے مجاہدہ کرو گے جنت میں جاؤ گے.
جہنم بنا اور جہنم کو آگ سے لے لیا ہے، شہوات سے لے لیا ہے، شہوات لے جاؤ گے اور نہیں گرو گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا دین ہے، شریعت ہے۔ اللہ نے دین کو صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، اللہ نے پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے۔ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں بڑی فرشتوں کو سمجھ آیا، فرشتے بھی کیا پیدا کر رہے تھے کاریگر، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کیا اس کے اندر پھول ملیں گے، یہ شہوت کی کھاد جو ہے پھولوں کے نکھار کے ذریعہ بنے گی۔ تم خالی کھاد کو دیکھتے ہو، گوبر کے کھاد ہے، لیکن نہیں جانتے کہ اس کھاد کے ذریعے سے کسی مشین میں چالی روشنی ہوتی ہے، یا اس کھاد کے ذریعے سے جو فضول کی کھاد ہے اس میں جب محنت کرو گے یہ تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ ساری دنیا میں جو کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو لوگ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب لوگوں کو اپنے نفوس کی اصلاح کی توفیق فرما۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ بہت حضور کی دعا، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها۔ اے اللہ آپ اس کے ولی ہیں، ہم صاحب نفس ہیں، آپ خالق نفس ہیں، آپ رحم فرما کر کے نفس کی اصلاح فرمائیے۔ ہم اپنی بات سے طاقت سے نہیں کر سکتے، آپ کی جب تک تعین اور تقویت نہیں ہوگی اس وقت ہم اپنے نفس کو زیر نہیں کر سکتے۔ اس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم آت نفسی تقواها وزکها، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها۔ آپ ولی ہیں، اس کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ اس نفس کی اصلاح فرما کر کے ہم کو گمراہیوں سے بچا لے، برائیوں سے بچا لے اور عذابوں سے بھی بچا لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔